سبحانک اللہم سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ خط آیا اس کا، یہ کہہ رہے قرآن کو ماننا اور حدیث کا انکار کرنا کفر ہے، اور جو شخص حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھی حدیثوں کے منکر تھے، اس وقت تو حدیثیں تھی بھی نہیں ہیں. anyway ہم سب قرآن سے بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یقولون تقولہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں تیرے پاس جو صحابی بنے ہوئے ہیں، جو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے پاس آتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو اس نے خود اپنی طرف سے بنا لیا، تقولہ، اس نے خود گھڑ لیا. بل اصل میں بات یہ ہے لا یؤمنون، ایمان ہی نہیں لاتے، ان کو اللہ کی بات پر ایمان نہیں ہے. پھر یہ اللہ نے ایک چیلنج دیا ہے، تمام انسانیت کو چیلنج دیا ہے، رہتی دنیا تک یہ چیلنج رہے گا. فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. بس چاہیے اگر یہ بنا لیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بلکہ اصل کو ان کو ایمان ہی نہیں ہے، تو چاہیے بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک حدیث اس قرآن جیسی لے آؤ، ایک حدیث. ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں اس دعوے میں کہ یہ بنا لیا ہے، من گھڑت ہے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بول رہے ہیں، تو پھر ایک حدیث اس جیسی لے آئے. لیکن آفرین ہے تم سب لوگوں پر اور ان لوگوں پہ جو بخاری اور اس کے جو ماننے والے حدیثوں پہ، اس کو صرف ایک حدیث کی چیلنج ملی تھی، اس نے رب کی چیلنج کا جواب ہزاروں حدیثوں سے دے دیا، اور آپ لوگوں نے بھی اس کی حدیثوں کو سچی مان لی. ایک حدیث کوئی نہیں لا سکتا، اور بخاری ہزاروں لے اور آپ لوگوں نے سب کی تصدیق کر دی، اور پھر کہتے ہیں کہ واہ وی واہ یہ تو سچ ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ کیا قیامت کے دن پہ سچ کو جاننا اور قرآن پہ ماننا بہت دیر نہیں ہو چکی ہوگی؟ موت کے وقت تو دروازے بند ہو جاتے ہیں. فرعون بھی چلا اٹھا تھا اللہ کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا ہوں. اب اس لیے پلیز قرآن تو پڑھو نا. قرآن بند ہے آپ لوگوں کو. آپ قرآن سے سوسائٹی کی باتوں سے سمجھ رہے ہیں اور اس کو حدیث کا نام دے دیا آپ نے، جبکہ اللہ نے کہا فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر یہ سچ بولنے والے لوگ ہیں، اگر یہ سچے ہیں، تو ایک حدیث اس جیسی قرآن جیسی لے آؤ. اب بخاری صاحب کیا جواب دیں گے اس کا کہ میں تو بھئی بہت حدیثیں لے کے آئے. ایک اور چند آیاتیں سناتا ہوں، زیادہ لمبا نہیں کروں گا. ایک آیات اللہ کی گواہی کافی ہوتی ہے جھوٹ کو جھوٹ کہنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء 78 آیت سے شروع ہو رہی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت. جہاں کہیں بھی تم ہوگے تم کو موت پکڑ لے گی، پا لے گی تم کو. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو. إِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، جب ان لوگوں کو مصیبت، جب حسن نیکی پہنچتی تھی، بھلائی پہنچتی تھی، خوشیاں پہنچتی تھی، یقولو، تو یہ صحابہ رسول جو آپ کے ساتھ تھے، ساتھی، یہ کہتے تھے ہذہ من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے. رسول کے کسی فیور کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب ان کو کوئی برائی پہنچ جاتی تھی، یقولو، تو وہ کہتے تھے یا کہتے ہیں یا کہا انہوں نے، اور آج بھی یہی ہے، ہذہ من عندک، یہ تو سب تیری طرف سے. رسول کو کہتے کل. اب اللہ نے کہا ان کو جواب، ہر بات کا قرآن میں جواب رسول کا موجود ہے. یہ رسول کا قول ہے جن سے آپ لوگوں نے پس پش ڈال دیا. ایک مکمل کتاب جو تمام انسانیت کے لیے ہے، آپ قرآن سے دیکھ ہی نہیں رہے. تو وہ کہتے کل، ان کو کہو کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے.
فما لہؤلاء قوم، کیا ہے ان لوگوں کو، یہ کیسی قوم ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ جو یہ حدیث نہیں سمجھتے، یہ رب کی بات نہیں سمجھتے کہ سب کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ جب کنٹرول ہی اللہ کے پاس ہے، رسول بھی مر جاتے ہیں، فرشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، زندہ رب کو کیوں نہیں پکارتے ہم؟ اس زندہ رب کو تہجد کے ٹائم پکارو، اس کو پکارو، وہ تمام مصیبتیں یہاں سے ہٹا دے گا۔ یہی ہم اپنے مالک کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما اصابک من حسنۃ، جو بھی تجھ سے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، جو بھی تجھے کوئی برائی پہنچتی ہے، فمن نفسک، یہ تیری اپنے نفس کی خطائیں ہوتی ہیں۔ اس بات کو کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، میں نے تجھے تمام انسانوں کے لیے پیغام پہنچانے والا بھیجا، میرا میسج پہنچانے والا بھیجا، رسول بھیجا تجھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ لیکن بخاری تو حدیثیں لے کر آتے ہیں، پھر اس کی گواہیاں انسان بناتے ہیں، اور آپ انسانوں کو اور شیطانوں کو گواہ بنائیں، کیا پتہ کون کیا تھا، کسی کی تصدیق نہیں ہے۔ ہم کیوں جھوٹے سبجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں، جو خود بھی تباہ ہو چکا ہے اور آپ کو بھی تباہی کی طرف لے جا چکا، آپ بھی تباہ ہیں لیکن اپنے گمراہی سے بے خبر ہو چکے۔ تو جو بھی رب کہتا ہے، رب کی گواہی چاہیے ہمیں، جو بھی آپ بات کریں گے رب کی گواہی، اور رب کی گواہی قرآن ہے۔ حالانکہ بخاری نے تو اللہ کی گواہیاں بھی دی ہیں کہ حدیث قدسی ہے، ایک اور اللہ پہ جھوٹ، جھوٹ در جھوٹ۔ جیسے فرعون، شیطان نے کہا تھا کہ کھا لو یہ درخت، آپ جو ہے ہمیشہ رہنے والے بن جائیں گے، فرشتے بن جائیں گے۔ کیا انجام ہوا کہ اللہ کی بات کو جھوٹ سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ تباہی ہوئی ہمارے باپ کی اور پوری انسانیت کی ہوئی، جنت سے نکال دی گا، اور آج بھی ہم تباہ ہیں۔ جب تک ہم اپنے رب کو نہیں پکڑیں گے راستہ نہیں ملے گا۔ ومن یعتصم باللہ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی، مل گئی۔ یہ رب نے کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جو بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے بے شک اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ دونوں ایک چیز ہیں۔ رسول اللہ کی بات لے کر آتا ہے، ہم رسول کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں، وہی اللہ کی اطاعت ہو جاتی ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ کے راستے سے ہٹا کے کہتا ہے رسول نے یہ کہا اور اللہ نے یہ کہا، اور رسول نے قرآن کہا، ریکارڈڈ ہے، باقی کوئی چیز بخاری کی وہ سن سنائی بات ہے۔ تو جو بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے بے شک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ومن تولی، جو کہ پھر گیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، جو نہیں مانتا تو اللہ رسول کو کہتا ہے میں نے تجھ کے اوپر کوئی نگہبان نہیں چھوڑا، کام میرا ہے، تمہارا کام ہے بس میرا میسج دے دو، بس میرا کام ہے تمہارا میسج، میرا میسج پہنچا دو، مجھ سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا، رب سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا۔ اس لیے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، خدا کے مقابلے کے لیے مت کھڑے ہو، شیطان کا فوج مت بنو، سچ کو پکڑو۔ وَيَقُولُونَ، اور جو اصحاب رسول ہوتے تھے وہ آتے تھے ان کے پاس، طاعتن، بھئی ہم تو فرمان برداری کرنے آئے ہیں، ہمارا کام ہے اطاعت کرنا۔ وَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ تیرے پاس سے چلے جاتے تھے، ہوئی اللہ آپ کو ڈپ دے رہے ہیں ان اصحاب رسول کی جو رسول کے ساتھ تھے۔ کئی تھے جن میں نیک بھی تھے، مومن بھی تھے، بلیورز بھی تھے، منافق بھی تھے، لیکن یہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب وہ تیرے پاس سے چلے جاتے ہیں، بیت طائفۃ منہم، ان میں ایک جماعت غیر الذی تقول، ایسی مصلحت کرتے تھے سوائے ان باتوں کو جو تو نے کہا تھا۔ کون لوگ تھے بھائی؟ اصحاب رسول تھے، ان کو بھی اصحاب، جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھا تھا ان کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ جماعت ایک ان کی، سارے نہیں۔ دیکھو ایسے الفاظ چنتا ہے، ایسے گنے چنے الفاظ کہ بالکل جھوٹ نہیں آتا، سب نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ان میں ایسی ایک فرقہ ہوتا تھا، جماعت ہوتی تھی جو
مصلحت کرتی تھی سوائے ان باتوں کے جو تو نے کہا تھا، بات کو بدل دیتی. تو نے کچھ کہا ہوتا تھا وہ کچھ اور جا کے مصلحت آپس میں کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہا ہے جو وہ مصلحت کر رہا ہے. اللہ سارے اعمال ہر ایک کے نوٹ کر رہا ہے. فارض عنہم، ان ایسے لوگوں سے منہ پھیر لیجیے جو جھوٹی حدیثیں باندھے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے منہ پھیر لیجیے، آپ کو تباہ کر رہے ہیں. فارض عنہم وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ کہتا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھو. وکفا باللہ وکیلا، اور تمام اللہ کافی ہے تمہارے کام سنوارنے کے لیے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ قرآن پڑھیں گے تو فکر کریں گے، ترجمہ سیکھیں گے تو آپ اس کے قرآن کے الفاظ پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا. آپ لوگوں نے تو قرآن کو پس پش ڈال دیا، یا مردوں پہ پڑھنے کے لیے کر دیا، یا بچوں کو حفظ بنانے کے لیے کر دیا. وہ بھی بیچارے رٹے طوطے کی طرح ٹو سناتے رہتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں پتا. تو مذاق مت اڑاؤ، آپ کا اپنا مذاق اڑ رہا ہے، رب کے کلام کا مذاق اڑانا. اللہ کہتے ہیں میرے آیاتوں پہ فکر کرو. قرآن میں فکر نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت اختلاف پاتے. قرآن اختلاف نہیں کرتا، آپ سب کو جوڑتا ہے. باقی جتنی باتیں ہیں وہ جھوٹ سے بڑی ہوئی ہیں. مولوی سے کسی قسم کا فتویٰ لے لو، وہ آپ کو ہر فتویٰ جائز کر دے گا اور ساتھ دلیل دے گا حدیثوں کی. قرآن کی ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے پاس. اپنے آپ کو بچاؤ، سچ میں آؤ، رب کو پہچانو. سخت وقت گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. سچ میں رہو گے تو کبھی بھی غلط نہیں قدم، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. یاد رکھنا، اللہ سچوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے، پہلے بھی، آج بھی اور کل بھی ہوگا. کل بھی ہوا، آج بھی ہے اور کل ہوگا. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت رہے گی. کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا جن پہ اللہ کی لعنت ہو جائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.